دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں باں ہو گیا، عالم بیاں باں ہو گیا۔ جس وقت بھی یہ دل کی دنیا، یہ اگر اس میں دنیا کی محبت داخل ہو گئی نا تو یہ بیاں باں ہو جائے، اور یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا ہے۔ تو دل کی دنیا جب اللہ کی یاد سے آباد ہوگی تو پھر یہ گلستان ہوگا، اور جب اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے اور یہ گلستان بن جائے تو دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں باں ہو گیا، عالم بیاں باں ہو گیا۔ اس کو پھر ہر طرف یہ بیاں باں جنگل ہی جنگل نظر آئے، ہر طرف اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، ہر طرف اسے کمزوریاں اور نقائص ہی نظر آئیں گے۔ اس لیے دل گلستان تھا، ہم اپنے دل کو گلستان بنائیں، دل کی دنیا کو ہم گلستان بنائیں، اس میں بہار پیدا کریں اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ تو حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں پہ نہیں ہوتی، تمہارے اموال پہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد کتنی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے جی۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ایک تو ہے یہ ہماری یہ شکلیں، یہ صورتیں، ہمارے یہ مال، اور ایک ہے عمل کی شکل۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر عمل کی شکل پہ نہیں ہوتی، ہماری اس شکل پہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نظر تو دل پہ ہوتی ہے۔ تو ایک اور بات یاد آ گئی، یہ بھی سن لیں کہ بندہ خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک ہے خوبصورتی اور ایک ہے خوبصیرتی، یعنی کہ بندہ کردار کا خوب ہو، اور ایک ہے صورت کا خوب ہونا۔ تو کسی نے نا جی بڑی بھلی بات کہی ہے کہ خوبصورتی یہ کبھی بھی بدسیرتی پہ غالب نہیں آ سکتی، کہ بندہ وہ خوبصورت ہو نا لیکن سیرت کے حوالے سے خوب نہ ہو، بد کردار ہو، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ خوبصورتی یہ بدسیرتی پہ غالب نہیں آ سکتی، لیکن خوبصیرتی کردار کا اچھا ہونا، لیکن خوبصیرتی یہ بدصورتی پہ غالب آ سکتی ہے۔ انسان اگر بدصورت ہو، بات یاد رکھے کہ یہ جو ہم بدصورت کہتے ہیں نا، اللہ کی نظر میں انسان، اللہ کا بندہ، یہ کوئی بھی بدصورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو یہ جو خوبصورت ہے اور یہ بدصورت ہے، تو بات یاد رکھے کہ خواہ کوئی کتنا ہی وہ بدصورت کیوں نہ ہو لوگوں کی نظروں میں، لیکن اگر وہ کیا ہوگا، وہ سیرت کا خوب ہوگا نا، تو اس کی جو خوبصورتی ہے نا اس کی بدصورتی پہ غالب آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت سنوارنے کی توفیق دے دی، اور ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں جی۔ اور محترم بھائیوں، بات یاد رکھیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذکر کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے مجھے اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا ہے، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے یہ تمام عبادات کا لب لباب، خلاصہ، مغز اور نچوڑ ہے جی۔ یعنی کہ دعا مانگ کے نا جی ہم دیکھیں کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، رونا آتا ہے کہ نہیں، اشک باری کا عالم نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونا آ گیا، جی چاہ کہ دعا مانگتا رہوں، روتا رہوں، گناہوں کو یاد کر کے نا جی یہ اشک باری کے عالم میں مبتلا رہوں، آنسو بہاتا رہوں، تو سمجھ لو کہ میرے اعمال قبول ہیں۔ لیکن اگر کیا ہوتا ہے، میں دعا مانگتا ہوں اور دعا سے جی چھڑانے کو کرتا ہے جی، میں کیا کروں، میں جان چھڑا کے چلا جاؤں، دعا سے جی چھڑایا جا رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بس ہاتھ اٹھاتا ہے جی لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ کس لیے بلند کیے ہیں جی۔ حالانکہ یہ اس کی بارگاہ میں جب ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا جی، تو جو اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ کے چہرے پہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔